مولانا آزاد نے آپ دیکھیں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ انسانی طبیعت کی یہ عالمگیر کمزوری ہے کہ جب تک وہ ایک نعمت سے محروم نہیں ہو جاتا اس کی قدر و قیمت کا ٹھیک اندازہ نہیں کر سکتا. تم گنگا کے کنارے بستے ہو اس لیے تمہارے نزدیک سب سے زیادہ بے قدر چیز پانی ہے، یعنی سب سے زیادہ بے ویلیو چیز. لیکن اگر یہی پانی 24 گھنٹے تک میسر نہ آئے تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس کی قدر و قیمت کا کیا حال ہے. یہی حال فطرت کے فیضان جمال کا بھی ہے. یعنی یہ نیچر کی جو خوبصورتی ہے، مولانا کہتے ہیں یہ بھی ایک طریقے سے بہت زیادہ ویلو والی چیز ہے، اور یہ بھی انسان کے لیے ایک طریقے سے رزق کے ہی زمرے میں اس کو کیٹیگری میں لے سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس فطرت کے بے پردہ جلوے شب و روز تمہاری آنکھوں کے سامنے سے گزرتے رہتے ہیں، اس لیے تمہیں ان کی قدر و قیمت معلوم نہیں ہوتی. صبح اپنی ساری جلوہ آرائیوں کے ساتھ روز آتی ہے، اس لیے تم بستر سے سر اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. چاندنی اپنی ساری حسن افروزیوں کے ساتھ ہمیشہ نکھرتی رہتی ہے، اس لیے تم کھڑکیاں بند کر کے سو جاتے ہو. لیکن جب یہی شب و روز کے جلوہائے فطرت تمہاری نظروں سے روپوش ہو جاتے ہیں، یعنی جب کوئی ایسا اسٹیٹس آ جائے کہ آپ کو دن و رات کا جو نیچر کی خوبصورتی اگر آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے. فار ایگزامپل کوئی انسان ایسا ہے جو پہلے آنکھ والا تھا لیکن اب بلائنڈ ہے، تو اس کے لیے پھر نیچر کی کوئی بھی چیز تو نظر نہیں آ رہی نا، یا تم میں ان کے نظارہ و سماع کی استعداد باقی نہیں رہتی. تو غور کرو اس وقت تمہارے احساسات کا کیا حال ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی نیچر کی ساری خوبصورتیاں آپ کے سامنے تو ہیں، لیکن مان لیجیے کوئی آدمی جیل میں چلا جائے، ایسی جیل میں جہاں سورج کی روشنی ہی دکھائی نہ دے یا سن نہ پائے، کچھ دریا کی جو روانی ہے اس کی آواز کو نہ سن پائے، تو اس وقت فیلنگ کا کیا احساس ہوتا ہے. کیا تم محسوس نہیں کرتے کہ ان میں سے ہر چیز زندگی کی ایک بے بہا برکت اور معیشت کی ایک عظیم الشان نعمت تھی. اب دیکھیے کیا لکھتے ہیں کہ سرد ملکوں کے باشندوں سے پوچھو، جہاں پر صرف ٹھنڈی پڑتی ہے، ان کنٹریز کے جو لوکل ہیں ان سے پوچھیے جہاں سال کا بڑا حصہ ابر آلود گزرتا ہے. یہاں یعنی جہاں پر کوئی ٹھنڈا علاقہ ہے، سال میں بادل ہی بادل ہوتے ہیں، کیا سورج کی کرنوں سے بڑھ کر بھی زندگی کی کوئی مسرت ہو سکتی ہے؟ ان کے لیے سورج کی کرنوں سے بڑھ کر زندگی کی کوئی خوشی نہیں ہو سکتی. ایک بیمار سے پوچھو جو نقل و حرکت سے محروم بستر مرض پر پڑا ہے، وہ بتائے گا کہ آسمان کی صاف اور نیلگوں فضا کا ایک نظارہ راحت و سکون کی کتنی بڑی دولت ہے. ایک اندھا جو پیدائشی اندھا نہ تھا تمہیں بتا سکتا ہے کہ سورج کی روشنی اور باغ و چمن کی بہار دیکھے بغیر زندگی بسر کرنا کیسی ناقابل برداشت مصیبت ہے. تم بسا اوقات زندگی کی مصنوعی آسائشوں کے لیے ترستے ہو. لکھتے ہیں یہ بہت مین پوائنٹ ہے کہ تم اکثر زندگی کی جو آرٹیفیشیل جو لگژریز ہیں ان کے لیے ترستے ہو اور خیال کرتے ہو کہ زندگی کی سب سے بڑی نعمت چاندی سونے کا ڈھیر اور جاہو حشم کی نمائش ہے. تم سمجھتے ہو کہ زندگی کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہ چاندی ہو، سونا ہو، اس کا ڈھیر ہو، اور غلام ہوں ہمارے پاس ایک مطلب یا غلام نہیں، آج کے دور میں سرونٹس ہوں اور بہت سارے بہت اچھا اسٹیٹس ہو. لیکن تم بھول جاتے ہو کہ زندگی کی حقیقی مسرتوں کا جو خودرو سامان فطرت نے ہر مخلوق کے لیے پیدا کر رکھا ہے، اس سے بڑھ کر دنیا کی دولت و حشمت کون سا سامان نشاط مہیا کر سکتی ہے. یعنی ہم بھول جاتے ہیں کہ زندگی کی جو ٹرو جو ہیپینس ہے وہ نیچر نے ہر کریچر کے لیے کریٹ کر رکھا ہے، اور اس سے بڑھ کر دنیا کی جو آرٹیفیشیل لگژریز ہیں یا دولت ہے وہ اس طریقے کی خوشی آپ کو نہیں دے سکتی. اور اگر انسان کو وہ سب کچھ میسر ہو تو پھر اس کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے؟ یعنی یہ ساری چیزیں کہ سورج کی روشنی بھی دیکھ رہا ہے اور خوبصورت نظارے بھی دیکھ رہا. پھر کہتے ہیں جس دنیا میں ہر روز سورج چمکتا ہو، جس دنیا میں صبح ہر روز مسکراتی اور شام ہر روز پردے شب میں چھپ جاتی ہو، جس کی راتیں آسمان کی قندیلوں سے مزین اور جس کی چاندنی حسن افروزیوں سے جہاں تاب رہتی ہو، جس کی بہار سبزہ و گل سے لدی ہوئی اور جس کی فصلیں لہلہاتے ہوئے کھیتوں سے گراں بار ہو، جس دنیا میں روشنی اپنی چمک، رنگ اپنی بو قلمونی، خوشبو اپنی عطر بیزی اور موسیقی اپنا نغمہ و آہنگ رہتی ہو، کیا اس دنیا کا کوئی باشندہ آسائش حیات سے محروم اور نعمت معیشت سے مفلس ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جس دنیا میں سورج چمک رہا ہے اور صبح ہر روز مسکرا رہی ہے اور شام رات کے پردے میں چھپ رہی ہے، اور جس کی راتیں آسمان کی قندیلوں سے یعنی لائٹ سے مراد ہیں اسٹارز، اور جس کی چاندنی خوبصورتی سے بھری پڑی ہے،
جس کی بہار میں ہرا بھرا علاقہ ہے اور پھول ہیں، اور جس کی فصلیں لہلہاتے ہوئے کھیت ہیں، جہاں پر روشنی ہے جو اپنی چمک رکھتی ہے، اسی طریقے سے خوشبو ہے، اور اسی طریقے سے میوزک ہے۔ میوزک سے مراد یہ میوزک جو ہمیں چڑیوں کی شکل میں، دریا کی شکل میں، یا اس طریقے سے نیچر کی جو میوزک ہے، کہہ رہے ہیں اگر یہ سب ہے تو اس دنیا کا کوئی بھی انسان وہ زندگی کی لگژریز سے وہ مفلس نہیں ہو سکتا، یعنی غریب نہیں ہو سکتا۔ کیا کسی آنکھ کے لیے جو دیکھ سکتی ہو اور کسی دماغ کے لیے جو محسوس کر سکتا ہو، ایک ایسی دنیا میں نامرادی و بدبختی کا گلہ جائز ہے؟ پھر اب کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو انسان دیکھ سکتا ہے اور کوئی ایسا انسان جو محسوس کر سکتا ہے، ایسی دنیا میں جو اتنی خوبصورت اللہ نے بنائی ہے، ناشکری کا اور یہ کہنا کہ میں بدنصیب ہوں، اس کا شکوہ جائز نہیں ہے۔ قرآن نے جا بجا انسان کو اس کے اسی کفران نعمت پر توجہ دلائی۔ آخر میں کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ انسان کے اسی جو نعمتوں کی ناشکری پر توجہ دلائی ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے تمہیں وہ تمام چیزیں دیں جو تمہیں چاہیے تھیں، جو تم نے مانگی۔ پھر کہتے ہیں اللہ کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو وہ اتنی ہیں کہ کبھی گن نہیں سکو گے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ ناانصاف، بہت ہی بڑا ناشکرا ہے۔